رب ذوالجلال قرآن مجید میں انسانی کیریکٹر کا شجرہ، جو ہیومن کیریکٹر ہے اس کا شجرہ کے اندر روح اور باہر اس کی جو جسم و جثہ ہے اس کو روح بطور ایمان اور جو اعمال ضروریہ ہے اس کے جسم و جثے کے حوالے سے ایک انسانی کیریکٹر کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ پیچھے جو اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ کس ترتیب سے آپ کو عمل کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر معاشی زندگی کے لیے ایک تو انسانی ذاتی معاملہ ہے اور ایک انسانی معاشرتی معاملہ ہے، معاشی معاملہ ہے، یعنی انسان جب آپس میں گھل مل کر رہتے ہیں تو اس وقت کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کی بنیاد اس اعتبار سے 3 طبقات پر ہے۔ نمبر 1 تہذیب الاخلاق، نمبر 2 تدبیر المنازل، نمبر 3 سیاست مدنیہ۔ بارہا میں نے آپ سے کہا کہ تہذیب الاخلاق کہ انسان کی ذاتی خود کی زندگی میں کس قسم کی تبدیلیاں ہونی چاہیے، انقلاب کس طرح ہونا چاہیے، اس کی خود کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو قرآن نے اب تک جو بیان کیا ہے تو تہذیب الاخلاق کے اوپر ہے، انسان کی ذاتی زندگی، خود کی زندگی کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ اپنے اہل و عیال کا آتا ہے، پریوار، فیملی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سیاست مدنیہ کا، یعنی اب آپ ملکی اعتبار سے، محلے کے سطح پر، عالمی سطح پر آپ کیسے زندگی گزاریں، اسلام کو کیسے مانیں۔ اب یہاں پر ایک جڑ اللہ رب العزت نے پکڑی ہے اور اس کو یوں بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص کو واجب قرار دیا گیا، فی القتل مقتول کے حق میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى عورت کے بدلے میں عورت۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسلام نے جب باری غصے کی آتی ہے، جب آپا کھونے کی باری آتی ہے، اس وقت بھی اسلام نے ایک قانون بیان کیا ہے۔ ایک کے بدلے میں 4 کو مارو گے نہیں، 2 کے مارو گے نہیں، پھر کیا کہ آزاد ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو ہی۔ ایک آزاد بندے نے ایک آزاد کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اب ایک آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا۔ قاتل کیا ہے؟ آزاد ہے۔ قاتل غلام ہے تو اب جو قتل کیا جائے گا، قصاص جو لیا جائے گا تو غلام سے ہی لیا جائے گا۔ قاتل عورت ہے، قصاص لیا جائے گا عورت سے۔ اس کی شان نزول یوں سمجھ لیجئے، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں الگ الگ قبیلے ہوا کرتے تھے، ان میں آپس میں جنگ ہوئی۔ جنگ ہونے کے بعد بنو نذیر کو فتح حاصل ہوئی اور بنو قریظہ کو شکست۔ اس کے بعد انہوں نے یہ قتال کا سسٹم پہلے سے ہی ہے، ایام جاہلیت سے ہی ہے، الگ الگ رول ہیں سب کے۔ اب انہوں نے قانون یہ بنایا اپنے یہاں، اگر چونکہ فاتح قبیلہ ہے نذیر اور شکست خوردہ ہے قریظہ، اب بنو قریظہ کا کوئی شخص اگر بنو نذیر کے کسی آدمی کو مار دے تو اس صورت میں بنو نذیر کا کہنا یہ ہے کہ ہم چونکہ فاتح ہیں، ہم نے انہیں ہرایا ہے، لہٰذا اب قتل کے بدلے میں قتل ہی ہوگا، یا پھر 200 وسق کھجور، 200 وسق کھجور، وسق ایک پیمائش کا نام ہے، جیسے آپ کے یہاں کوئنٹل ہے، کے جی ہے، من ہے، ایسی۔ اچھا، اس کے برخلاف اگر بنو نذیر میں سے کسی نے کسی قریظی کو مار دیا، اب قتل نہیں کیا جائے گا، اب بدلے میں قصاص نہیں ہے،
بلکہ وسق میں بھی آدھا ہو جائے گا، یعنی 100 وسق۔ اسلام نے کہا نا، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، انصاف۔ اسلام میں صرف انصاف نہیں ہے، انصاف سے بڑھ کر ہے۔ آپ پوچھیں گے انصاف سے بڑھ کر کیا ہے؟ انصاف سے بڑھ کر جو لفظ ہوتا ہے وہ ہے قسط۔ یہ وہ والے قسط نہیں جو لاٹری بھرنے والے قسط بھرتے ہیں، وہ والے نہیں ہے۔ قسط یہ انصاف سے بھی اوپر۔ کیسے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ طاقتور ہے، یہ کمزور ہے، بوجھ اٹھانے کی باری ہے، بھائی انصاف کی بات ہے، 50-50 کے لیے دونوں اٹھاؤ، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انصاف تو یہ ہے۔ قسط اس کا نام نہیں ہے، قسط اس کا نام نہیں ہے۔ قسط اس چیز کا نام ہے کہ بھائی یہ مضبوط ہے تو یہ زیادہ اٹھائے گا، یہ کمزور ہے تو کم اٹھائے گا۔ ہاں جی جی۔ آج سے تقریباً 11 سال پہلے ہیمیلین ایک شہر ہے جرمنی میں، وہاں کا واقعہ ہے۔ 2 مسلم خاتون پریگننٹ تھی اور بر وقت دونوں کا ہی جو ہے نا ایک ہاسپٹل میں ان کا وہ ہونا سیزر ہونا تھا اور ڈیلیوری ہونی تھی ایک ساتھ دونوں۔ اب ان کی ڈیلیوری ہو گئی، ہونے کے بعد اب اتفاق یہ ہے کہ نرس کو یہ بات دھیان نہ رہی کہ دونوں کے جو بچے ہوئے ان میں سے ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، تو یہ نشان لگانا یا اس کو پہچان کرنا نرس بھول گئی تھی کہ لڑکا کس عورت کا تھا، لڑکی کس عورت کی تھی۔ اب اس کے بعد جب ان کے لے کے جانے کی باری آئی، اب دونوں میں سے کوئی لڑکی کو لینے کو تیار نہیں ہے، لڑکی کو لینے کو تیار نہیں ہے، کہ لڑکا میرا ہو لڑکا میرا، اور ہاسپٹل انتظامیہ پریشان کیونکہ انہوں نے کوئی نشان نہیں لگائی اس ٹائم پہ، یا جو فرق کرنا تھا وہ کرنا بھول گئے۔ تو اب آخر کار اتفاق یہ ہے کہ اس ہاسپٹل کا جو آنر تھا وہ ایک یہودی تھا، اور جو سرجن ڈاکٹر جو اس ہاسپٹل کے جو سرجن تھے وہ ایک مسلمان تھے۔ اگرچہ اسے اسلامیات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا لیکن تھے مسلمان۔ تو یہودی آنر نے بات پہ اسے چھیڑا کرتا تھا کبھی کبھی، تو اس دن پوچھ لیا، یہ بتاؤ ہر چیز کا علاج تو قرآن میں ہے، بتاؤ ذرا اس کا کیا علاج ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ یہودی ہے، پوچھا بتاؤ کیا علاج ہے اس کا؟ آخر کار انہوں نے کہا جی ہاں ہے علاج، تو بتاؤ، رک جائیے ابھی بتا رہا ہوں۔ انہوں نے رابطے کیے چاروں طرف۔ مصر میں ایک مدرسہ ہے، اس کا نام ہے جامعہ ازہر، بہت بڑا مدرسہ ہے۔ وقت کے بادشاہ نے اس زمانے میں کہا، ٹیلے پہ چڑھنے کے بعد کہا جھنڈا لے کے چلو، ادھر چلو مشرق کی طرف۔ جھنڈا لے کے چلتا چلا گیا، جب تک جھنڈا نظر آیا جہاں تک، وہاں تک مدرسے کی زمین، ادھر مغرب کی طرف مشرق کی طرف چلو، جھنڈا لے کے چلو، چلتے گئے جہاں تک نظر پڑ، جھنڈا جہاں تک نظر آتا گیا۔ ٹیلے کے اوپر چڑھنے کے بعد جھنڈا جب تک، اتنی بڑی جگہ ہے۔ آج بھی وہ مدرسہ ہے، اس مدرسے میں ایک کلاس سے دوسرے کلاس جانے کے لیے عام طور پہ بسوں کا استعمال ہوتا ہے۔ طالب علم ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں جانے کے لیے بس میں جاتے ہیں، 10-12 کلومیٹر میں۔ اب انہوں نے رابطہ کیا مصر میں، تو وہاں سے جواب ہے ہاں جی قرآن میں ہے، حل ہے اس کا؟ جی حل ہے۔ وَلِلذِّكْرِ بِالْأُنثَيَيْنِ، کیا ہے حافظ صاحب بتائیے آیات؟ وَلِلذَّكَرِ بِالْأُنثَيَيْنِ، حِفْظُ الْأُنثَيَيْنِ، جی ہاں، کہ وراثت کا جو اسلام میں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کا جتنا حق، لڑکی کو جتنا وراثت میں ملنا ہے، جتنی زمین ملے گی اس کا دگنا لڑکے کو ملے۔ لیکن آج کل ہمارا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے، کتنے لوگ بہنوں کے حق کھائے بیٹھے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ کشمیر کا، وہ جو لڑکی تھی جو اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی، جا رہی تھی، لوگوں نے روکا، آخر کار وہ قبر میں پہنچ گئی۔ جا کے اس نے آواز لگائی تھا، اللہ اب تو حساب لینا، 30 سال تک میرا حق کھا کے بیٹھا تھا میرا بھائی۔ ہاں جی، بہنوں کے حق دبانے والوں یاد رکھنا، لڑکی کا بھی حق ہے۔ خیر، اب کہا کہ لڑکے کا تو دگنا ہوتا ہے، لڑکی کا آدھا۔ اور اس سے کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ اس سے اس طرح سے بات سمجھ میں آئے گی، یہ صرف وراثت کا سسٹم نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کی کریٹیشن میں ہی یہ سسٹم رکھا ہے، اس کی تخلیق میں بھی یہ سسٹم رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ناپو، اس دونوں عورتوں کے دودھ نکالا جائے اور اس کو ٹیسٹ کرایا جائے، لیب میں ٹیسٹ کرایا جائے،
دیکھ لینا کہ جس عورت کا دودھ دگنا اور اس کے اندر وٹامن کی جو مقدار ہے وہ دگنی ہو، اس کا تو لڑکا ہے، اور جس کے دودھ میں وٹامن کی مقدار آدھا ہو اس کی لڑکی ہے۔ تو اچھا ایسا بھی ہوگا؟ ارے کر کے دکھاؤ۔ ٹیسٹ کرایا، پتا چلا دودھ میں ہو بہو ایک کے مقابلے میں دوسرے کے دودھ میں دگنی وٹامن ہے۔ کر لو جاؤ، یہ قرآن نے حل کر دیا، لڑکا اس کا لڑکی اس کی۔ سمجھ گئے؟ قرآن میں حل، قرآن میں حل، قرآن میں سسٹم، طریقہ، ہر چیز کے نظام۔ اب کیا ہے لڑکے، اب جب انصاف اور قسط کی بات کر رہا تھا میں، انصاف اور قسط، اسلام میں قسط ہے، انصاف تو ہے لیکن اس سے بڑھ کر چیز وہ ہے قسط۔ برابر برابر کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کو برابر برابر دے دیا جائے، نہیں، کمزور ہے تو کم، طاقتور ہے تو زیادہ، یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ تو کہا کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا، آپ نے جو قانون بنایا کہ اوس میں سے اگر کوئی مرے تو یہ، خزرج میں سے، بنو نذیر میں سے کوئی مرے تو یہ، قریظہ میں سے مرے تو کوئی یہ نہیں، بلکہ برابر برابر، اگر آزاد ہے تو آزاد جائے گا، غلام ہے تو غلام جائے گا، عورت ہے تو عورت جائے گی، بات برابر برابر ہوگی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، ہاں البتہ اگر ایک عجیب طرز دیکھیے، ابھی قتل کیا ہے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے، اب بھی قرآن اسے کہتا ہے فمن عفی من اخیہ، فمن عفی من اخیہ، اگر اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے معاف کر دے، اگر کوئی معاف کر دے، اب بھی اسے الگ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں بھائی بھائی میں ذرا سے جھگڑا ہوتے ہی کیا کرتے تھے، ختم، تعلقات ختم، ادھر ادھر آر پار۔ اب بھی بھائی کہہ رہا ہے قرآن، اب بھی بھائی اگر معاف کر دے، چلو بھائی قاتل نے غلطی کی ہے لیکن مقتول کے جو وارث ہے، جو قتل ہوا ہے اس کے جو وارث ہے، اس کے وارث اگر کہہ دے کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں کچھ دیت کے بطور، یہ کچھ قیمت ادا کرنے کے بعد اگر ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں کچھ قیمت ادا کرتے، کوئی فائدہ تو ہے نہیں بھئی، ایک قتل کی جگہ 2 قتل۔ اب قرآن نے یہ قانون کیوں بنایا دیکھ لیجئے، ایک نے قتل کیا، جو مقتول ہے، جو اس کا مرڈر ہوا، اس کے بچے تو ہو گئے یتیم، اس کی بیوی تو ہو گئی بیوہ، اس کے ماں باپ اپنے سینے سے اپنے بچوں کو لگائے رکھتے تھے اور اس بچے سے محروم ہو گئے۔ اب اگر اس کے بدلے میں اگر قصاص لیا ہی جائے، اس کو اگر لازم ہی قرار دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اگر راستہ نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہو، ایک دوسرا شخص جس نے قتل کیا، گناہ تو کیا اس نے، غلط تو کیا اس نے، لیکن اس کو قتل کرنے سے ادھر اس کے بچے بھی یتیم، اس کی بیوی بھی بیوہ، اس کے ماں باپ کو دل کھا لے۔ اس لیے ایک طریقہ رکھا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں۔ حالانکہ رہبانیت میں عیسائیوں کی جہاں طریقہ ہے وہ یہی کہ نہیں معاف کر دیجیے، بالکل معاف، لیکن صرف معاف کرنا ہی قانون نہیں ہو سکتا۔ اگر معاف کرنے کو قانون نہیں بنا سکتے ہیں، اگر صرف معاف کرنے کو قانون بنا دیں گے تو آج کل حال دیکھ لیجیے آپ، ہندوستان میں مرڈر کرتے ہیں، 2-4 سال جیل میں رہ کے آتے ہیں۔ اس لیے آئے دن اخبار اٹھائیے، کوئی ایک دن کا اخبار اٹھا کے آپ مجھے دے نہیں سکتے جس نیوز پیپر میں یہ موجود نہ ہو کہ کسی نے کسی کا قتل کیا ہے۔ ہندوستان کا حال یہ ہے، پورے ہندوستان کی خبر تو نہیں آتی، ایک اسٹیٹ کی خبر آتی ہے، ہر اسٹیٹ میں روزانہ خبریں آتی ہے قتل کی، لیکن قصاص اگر ہو تو قتل و غارت گری تو بہت دور کی بات ہے، کوئی کسی کو تھپڑ مارنے کی بھی ہو اس کی ہمت بھی نہ ہو۔ فاتباع بالمعروف، اگر معاف کر دیا جائے تو اسے اچھے طریقے سے اس کو مکمل کر لیا جائے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل کو بھی کہا دیکھ تجھے انہوں نے معاف کیا، لہٰذا اب اس کو احسان مان کر انہیں ادا کر، جتنا بولے ادا کر۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، قانون تو وہی ہے، ایک کے بدلے میں ایک کے بدلے میں ایک، قانون تو وہی ہے، ہاں، لیکن ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی جانب سے ایک چھوٹ ہے، ایک رحمت ہے تمہارے لیے، رحمت اسی لیے، اور چھوٹ تو سمجھ میں آ ہی رہی کہ چھوٹ ہے کہ نہیں۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے باوجود جو لوگ کیا کرے، پھر بھی نہ مانے، پھر بھی حد سے تجاوز کرے، پھر ان کے لیے بھیا جانا وہیں پتہ لگ جائے گی،
आ जाना वहीं। जैसा करना जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नुम भी है, ना माने तो मर के देख। यहाँ कर लो, पतंग छोड़ रखी है और उसके धागे छोड़े जा रहे हैं, पतंग को ढील मिल रहे। जिस दिन टाइम आएगा ना खींचने का रोज़े अजल का, पतंग को वापस वहीं आना है, वापस वहीं आना है। अब देखिए एक अजीब जुमला कुरान ने कहा, वलकुम फिल क़िसासी हया, वलकुम फिल क़िसासी हया। कुरान के सबसे मानाखेज़ जुमलों में से एक जुमला ये है। पूरे कुरान में जितनी भी आयत हैं उन तमाम आयतों में सबसे ज़्यादा बलागत और फसाहत मानी के एतबार से जिस कदर मानी इस आयत के अंदर मुज़मर है किसी और आयत में नहीं है। कुरान ने साफ लफ्ज़ में कहा वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब। उसके बाद फिर ये भी शर्त लगाई कि जाहिलों के लिए नहीं है, अनपढ़ और गंवारों के लिए नहीं है, ना समझ लोगों के लिए नहीं है। किसके लिए? उलिल अलबाब, दानिश्वर, समझदार, दानिशमंद लोगों के लिए है। क्या है कि क़िसास में ज़िंदगी है, क़िसास में ज़िंदगी। अजीब बात ये है, क़िसास में तो मौत है, क़िसास में तो मौत है कि भाई एक के बदले में इसे कत्ल करेंगे तो भाई क़िसास में तो मौत हुई ना। कुरान कह रहा है क़िसास में ज़िंदगी है। ये क्या अजीब बात है। जाइए आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं ना आजकल परेशान हैं। 5-5, 7 साल, 8-8, 10-10, 20-20 साल पीछे के केसेस अब तक उन पर तारीखें लगती आ रही है, तारीखें लगती, केसेस हल नहीं हो रहे हैं। उनसे पूछिए जाके ये आयत क्या कह रही है। अजी ठीक कह रही है आयत, बस हम हिंदुस्तान के कानून जो एक लॉ है, यहाँ के जो कानून हैं उसके सामने मजबूर है। नहीं, कानून तो असल ये है, ज़िंदगी इसी में है, क़िसास में ज़िंदगी है। एक को जैसे क़िसास का कानून क्या है, जिसने इसको कत्ल किया उसको ही चौराहे पे बुलाओ, जुमे के दिन चौराहे पे बुलाया जाए, लोग मौजूद, सबके सामने ही खड़ा होकर जल्लाद ने उसे गर्दन उड़ा दी। हाँ, अब किसी ने किसी को, अब तो बात बात पे कट्टे निकल आते हैं ना, बात बात पे छुरा चाकू। आप तो अपने इलाके को जानते हैं, रमज़ान के महीने में भी कभी यहाँ चाकू और छुरे चल जाते हैं। हाँ, शर्म करो मुसलमानों शर्म कर लो। तुम्हारी किताब सिखाती है कि वलकुम फिल क़िसासी हया, क़िसास तुम्हारी किताब का कानून है। अब पूरी दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया जब हमारी तरफ देखती है, हमारी तरफ देखकर, हम जैसे घटिया मुसलमानों को देखकर दुनिया इस्लाम को बुरा भला कहती है, जबकि इस्लाम उस कानून का नाम है, उस शरीयत का नाम है, इस्लाम उस राइट का नाम है कि जिसे देखकर दुनिया में हजारों लोग, जिसके कानून को सिर्फ पढ़कर हजारों लोग बेला चू चिरा आंख बंद करके मुसलमान हो गए। आज हाल हमारा ये है कि हमें देखकर गैर मुस्लिम तो मुसलमान होना बहुत दूर की बात है, बहुत से नए मुसलमान वो बदजन होने लग जाते हैं, झूठ बोलना पड़ता है उनके सामने। इस्लाम ने कानून सिखाया है, इस्लाम ने ज़िंदगी बिताने का तरीका सिखाया है, इस्लाम ने जीना और मरना सिखाया, जीने का सलीका सिखाया, मरने का करीना सिखाया। वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। और दानिश्वरों के लिए क़िसास के अंदर हयात है, तुम्हारे लिए क़िसास के अंदर हयात है। ये बात समझ सकते सिर्फ और सिर्फ दानिशमंद, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तक़वा की बात तो आपको पहले पता ही है। तक़वा किस चीज़ का नाम है? दाढ़ी टोपी का नाम तक़वा है ना, तस्बीह का नाम तक़वा है ना, पगड़ी का नाम तक़वा है ना, लंबा जुब्बा हो उसी का नाम तक़वा है? हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं। तक़वा उसका नाम है ही नहीं। मुत्तकी वो है ही नहीं, परहेज़गार वो है ही नहीं। दाढ़ी टोपी देख के मौलाना शब्बीर बन के आ गए तो मुत्तकी, आमिर साहब बन के आ गए मुत्तकी हैं। पीछे 50,000 नमाजी है, इमाम साहब अल्लाह अकबर नमाज़ पढ़ा रहे, मुत्तकी हरगिज़ नहीं। मुत्तकी इस चीज़ का नाम है। मुत्तकी कुरान ने जो सिफ़ात बयान किए हैं, इन सिफ़ात का मजमुआ जिसके अंदर है मुत्तकी बस वही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। यहाँ से विरासत की बात चालू हो जाएगी इंशाअल्लाह, ये अगली किस्त में देखेंगे। किस्त का मतलब ये किस्त दूसरे माने में, कभी आप इंसाफ के माने में समझ लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को इंसाफ परवर, इंसाफ पसंद
اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. کسی اور کا بن نہ سکا مت بن، اپنے لیے تو بن، اپنے بن میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کسی اور کے لینے کے لیے نہ صحیح اپنے لیے تو بن. اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن کے مطابق